الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وآتلوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي رواية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اصلاح معاشرہ کے موضوع پر، جس کو امارت شرعیہ بہار نے آج کے اپنے اس جلسے میں موضوع بنایا ہے اور جمعیت علماء ہند کا بھی یہ موضوع رہا ہے اور اس کے اوپر برابر کام ہوتا رہا ہے، میں اس موضوع پر آپ کے سامنے اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ کہوں، اور اسی موضوع پر میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں۔ اس کے دیکھنے سے اور اس حدیث پر غور کرنے سے اس موضوع کی اہمیت اور اہمیت کے پیش نظر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور ثانیاً اپنی امت کو کس طرح تاکید فرمائی ہے اور عذاب خداوندی سے کس طرح ڈرایا ہے، آپ اس حدیث کے مفہوم اور اس کے مطلب کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور سبب اس کا کیا ہے، کیوں فرمایا جا رہا ہے، کیوں یہ تاکید کی جا رہی ہے، وہ صرف اصلاح معاشرہ کے لیے۔ وہ قوم جو گناہوں کے اندر ڈوب گئی، اس قوم کے اوپر کس طرح عذاب خداوندی اترا اور اس قوم پر کس طرح اللہ کی لعنت بھیجی گئی،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حوالہ دے رہے ہیں. اصلاح معاشرہ عربی کا یہ لفظ ہے، لفظ اصلاح. اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس کے اندر صلاح نہیں ہے اس کے اندر صلاح کو پیدا کرنا. اصلاح باب افعال کا ہے جس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں کسی دوسرے کو ماخذ اشتقاق بنا دینا، کسی دوسرے کے اندر صلاح کو پیدا کر دینا. مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو گناہوں کے اندر گھر کر برباد ہوا چاہتا ہے، اس برباد ہونے والے معاشرے کے اندر صلاح کو پیدا کرنا. یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ کون لوگ کریں گے؟ اس حدیث کے اندر اسی کی طرف روشنی ڈالی جا رہی ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قصہ سناتے ہیں اپنے صحابہ کو جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت جو اتنی پاکیزہ صفت ہو، صحابہ جیسی جماعت اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والی نہیں ہے. یہ وہ جماعت تھی جس نے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض، علم نبوت اور تربیت نبوی بغیر کسی واسطے کے حاصل کی تھی. اور وہ اللہ تعالی کی رحمت کے مظہر تھے. ان کی زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. وہ آپ کی زندگی کا سچا نمونہ تھے. آپ ان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل یعنی تم سے پہلے، بلکہ یوں سمجھو کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے، دو فرزند، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق سے جو سلسلہ نبوت چلا اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت اسماعیل کی اولاد جن میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء والمرسلین بنایا گیا، یہ سلسلہ بنو اسماعیل کا ہے. آپ بتلا رہے ہیں کہ بنو اسرائیل تمہارے چچازاد بھائی جب وہ گناہوں کے اندر ڈوبنے لگے، ان کے علماء نے ان کو گناہوں سے روکنا چاہا. فرماتے فلن ينتهوا، لیکن وہ گناہوں سے رکے نہیں. اب علماء کا یہ فرض تھا کہ وہ ان سے دوری کو اختیار کرتے، الگ ہو جاتے، ان سے بے تعلق بن جاتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسولوں کا کہنا نہیں مان رہے ہیں. اللہ کی کتابیں ان کے اوپر اتری، وہ ان کتابوں کو اپنا ایمان نہیں مان رہے ہیں، ان کو اپنے سینے سے نہیں لگا رہے ہیں. اہل علم کو چاہیے کہ اہل علم ان سے اٹھنا بیٹھنا، اپنے تعلقات کو دور کریں اور یہ باور کرائیں کہ یا تو رسول اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کی کتابوں کو ایمان بناؤ، رسول اللہ جو کہتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارو، نہیں ہمارا تم سے تعلق نہیں ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دن میں تو یہ بات کہا کرتے تھے، جاتے تھے، روکتے تھے، اور راتوں کو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، ان کے برے عمل سے نفرت نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہے تھے. اس کی سزا انہیں کیا ملی؟ اللہ کا نبی اپنی زبان مبارک سے فرما رہا ہے فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. جس طرح وہ دین بیزار تھے، اللہ نے ان علماء کو بھی دین بیزار بنا دیا.
جس طرح ان کے دل خدا کے خوف سے دور تھے، ان کے دلوں کے اندر سے بھی خدا کے خوف کو نکال دیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں لعنہم اللہ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ نے ان کو اپنے دو نبیوں کا ذکر ہے، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم کی زبان مبارک پر ملعون بنا دیا. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہوں کے اندر ڈوب چکے تھے اور حدود کو پار کر چکے تھے. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ شخص جو عالم دین ہے، عالم دین کا یہی مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی مدرسے کی سند ہو، نہیں، ہر وہ انسان جو حلال و حرام کو جانتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، حدیث ہے، وہ 1,00,000 مسئلے جانتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو 1,000 مسئلے جانتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو 5 مسئلے جانتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو 1 مسئلہ جانتا ہے. ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جو جانتا ہے اللہ کے بندے تک پہنچائے. جس کو وہ جائز سمجھتا ہے ہاتھ پکڑ کر کہے کہ جائز کر، جس کو وہ ناجائز سمجھتا ہے ہاتھ پکڑ کر کہے کہ ناجائز ہے رک. یہ فرض آج کا نہیں ہے. اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، وہاں سے لے کر آج تک یہ حقیقت اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس نے علم دین 8 سال تک پڑھا ہے اسی کا فرض ہے، نہیں. جس کے پاس جتنا علم نبوت ہے، وہ جتنا حلال و حرام کو جانتا ہے، فرض اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حلال کو اتارے اور اپنی زندگی کو حرام سے پاک کرے. یہ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے دائیں بائیں کو دیکھے، اپنی اولاد کو دیکھے، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھے، اپنے خاندان کو دیکھے، اپنے محلے کو دیکھے، اپنی آبادی کو دیکھے. جتنا علم نبوت اس کے سینے کے اندر ہے اس علم نبوت کو دوسرے تک پہنچائے، تربیت کرے، اس کے ہاتھ کو پکڑے، حرام سے روکے، حلال کی ترغیب دے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے آگے نہیں بڑھے گا حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ ہو جائیں. وہ 5 سوال کیا ہے؟ عن حیاتہ فیما افناہ، بتا ہم نے زندگی تجھے دی تھی، ہماری دی ہوئی زندگی تو نے کہاں گزاری. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، بتا اس زندگی کے اندر بہترین وقت ہم نے جوانی کا وقت دیا تھا، ہماری دی ہوئی جوانی تھی، ماں کے پیٹ سے جوان نہیں پیدا ہوا تھا. بتا ہماری دی ہوئی جوانی کہاں گوائی. 2 سوال ہوں گے وعن مالہ من عین اکتسبہ وفیما انفقہ، بتا دنیا میں تو نے کمایا، اس سے بحث نہیں کتنا کمایا. 50 پیسے کمائے، 50 روپئے کمائے، 50,000، 50 لاکھ، کروڑ، ارب، کتنا تھا یہ بتا کہاں کہاں سے کمایا. ایک پھر دوسرا سوال مال کے بارے میں بات چاہیے ہو چکا، بتا ہمارا دیا ہوا مال کہاں کہاں خرچ کیا. یہ ہو گیا. اب فرماتے ہیں 5واں سوال ہر آدمی سے ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جتنا جانتا تھا، چاہے 1 مسئلہ، چاہے 1000 مسئلے، چاہے 1,00,000 مسئلے، یہ بتا اس پر عمل کتنا کیا. اس لیے ہر انسان
کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے، جس چیز کو جانتا ہے کہ یہ حلال ہے اپنی زندگی میں اتارے، دوسرے کو ترغیب دے، جس چیز کو جانتا ہے کہ یہ حرام ہے اپنی زندگی کو پاک کرے اور دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے، اسی کو اور اگر نہیں کرے گا تو فرماتے کہ جو بنو اسرائیل کا حال ہوا ہے، کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے ساتھ کھانے پینے بیٹھنے محبت کے رشتے قائم کرنے پر کیا سزا دی؟ جیسے وہ دین بیزار تھے انہیں بھی دین بیزار بنا دیا، جیسے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے انہیں بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا بنا دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ملعون قرار دے دیا۔ قرآن کے اندر ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اسی آیت کی تشریح اللہ کا نبی فرما رہا ہے، پھر صبر کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی اور فرمایا کہ میری بات سنو۔ فرماتے ہیں میں اس ذات والا صفات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ قسم کھا کر اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عربی پڑھنے والے علماء کی بڑی تعداد ہے، سنیں، لام تاکید بانون تاکید، میزان کے اندر پڑھا ہوگا، لام تاکید پھر اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ، کیا ترجمہ ہے؟ ضرور ضرور، دو مرتبہ۔ سب سے بڑی تاکید تو اللہ کے نبی کی قسم ہے، قسم کھا کر کہتا ہے، اور پھر 6 صیغے اسی تاکید۔ میں نے کسی حدیث کے اندر اتنی تاکید اللہ کے نبی کی نہیں پڑھی، 6 صیغے ایک کے بعد دوسرے لا رہا ہے، اور اسی تاکید کے ساتھ یا تو ضرور ضرور تم اچھائیوں کا حکم دو گے، اور ضرور ضرور تم برائیوں سے روکو گے، پھر فرماتے اور ضرور ضرور گناہ کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑو گے، اور ضرور ضرور تم گناہ گار کو گناہوں سے بچا کر لاؤ گے۔ صحیح فرماتے اور ضرور ضرور گناہ گار کو گناہ کے راستے سے لا کر اچھائی کے راستے پر مضبوط کرو گے۔ ہر صیغہ ضرور ضرور کی تاکید اور اپنے قسم کے ساتھ۔ پھر فرمایا اور اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو ضرور ضرور اللہ انہی گناہ گاروں کی طرح سے تمہارے دل بھی بنا دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی صیغہ ثم لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، اور پھر فرماتے ہیں پھر ضرور بھی ضرور جس طرح بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو ملعون بنا دیا تھا تمہیں بھی ملعون بنا دے گا۔ دیکھیے حدیث کے اندر اتنے الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں کی تعداد میں آئے، ان گنت۔ ایک نبی چراغ جلاتا تھا، جب کچھ دنوں کے بعد گل ہو جاتا تھا، اللہ دوسرا نبی اتار دیتا تھا۔ اس نے چراغ توحید جلایا، پھر گل ہو گیا، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا۔ یہ سلسلہ نبوت دنیا میں چلتا رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ سلسلہ نبوت میرے اوپر بند ہو گیا، اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب میرا یہ دین ہے جسے قیامت تک چلنا ہے، یہ چلے گا کیسے؟ آپ فرماتے ہیں اس کے چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس جتنا علم نبوت ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارتا رہے
اور دوسروں تک پہنچانے کی، ہاتھ پکڑنے کی، سیدھے راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کرتا رہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کوشش بند ہو گئی تو اصلاح معاشرہ ممکن نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اصلاح معاشرے کی بنیاد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے دنیا کو بچانا. لیکن اس کو چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں علماء نے چھوڑ دیا، مشائخ نے چھوڑ دیا، تبلیغ کرنے والوں نے چھوڑ دیا، ہر ایک نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا. میں اب اس کے نتائج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، مدرسے اور علماء جتنے آج سے 50-60 سال پہلے تھے، آج اس سے 100 گنا زیادہ ہیں. تبلیغی جماعت آج جتنی ہے، جتنی 60 سال پہلے تھی، اس سے 1000 گنا زیادہ ہے. مسجدیں جتنی آج ہیں، جتنی 60 سال پہلے تھی، آج سینکڑوں گنا زیادہ ہیں. اب آپ دیکھیے منکرات اور گناہ جو معاشرے کے اندر آئے ہیں، آپ ان کی نسبت دیکھیے، وہ 50,000 گنا زیادہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے دنیا کو یہ سمجھایا کہ نماز پڑھو. مسجدوں میں اتنا ہجوم جمعے کے دن ہو جاتا ہے کہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. آپ نے منکر سے روکا نہیں. اس کا انجام یہ ہے کہ وہ کئی گھر ہیں جو منکرات سے بچے ہوئے. بتائیے میرے بھائی، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ کے اوپر اہمیت رکھتی ہیں، اور اتنی اہمیت رکھتی ہیں، اتنی اہمیت رکھتی ہیں. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ بھونچال سے، طوفان سے یہ امت نکل نہیں سکتی جب تک سب کھڑے ہو کر کے معروف اور اچھی چیزوں کا حکم اور برائیوں سے روکیں گے نہیں. اور اگر نہیں ہاتھ پکڑیں گے برباد ہو جائیں گے. وہ نہیں برباد ہوں گے، جو نہیں ہاتھ روکتے تھے وہ بھی برباد ہو جائیں گے. حدیث کے اندر ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہے. میں کہتا ہوں جہاز ہے پانی کا. پانی کے جہاز میں کچھ لوگ تو اوپر جو چھت ہے وہاں بیٹھتے ہیں، وہ آسمان بھی دیکھتے ہیں، پانی کا نظارہ بھی دیکھتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے نیچے زینے سے اترتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں پلنگ ہوتے ہیں، لوہے کے ان کے اوپر رہتے ہیں. یہ جو آپ مثال دے کر بتلا رہے ہیں، جو نیچے کے لوگ ہیں یہ اوپر آتے ہیں اور پانی لے کر کے نیچے جاتے ہیں. جب پانی لیتے ہیں اوپر سے تو اوپر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ تم تو ہمارے بستر بچھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بیٹھنے کی جگہ سب کو تر کر دیتے ہو، خراب کر دیتے ہو، ہم تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے. تو وہ نیچے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بھائی تم ہمیں پانی نہیں لینے دیتے تو ہم نیچے سے ایک سوراخ کر لیتے ہیں پانی لینے کے لیے. اب ظاہر جب جہاز کے اندر نیچے سے سوراخ کیا جائے گا تو پانی جہاز کے اندر گھس جائے گا، جہاز تو ڈوب جائے گا. اب اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر یہ ان کے ہاتھ کو روک لیں گے، پکڑ لیں گے اور سوراخ نہیں ہونے دیں گے تب تو سب بچ جائیں گے. اور اگر نہیں روکیں گے تو وہی نہیں ڈوبیں گے جو سوراخ کر رہے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ بھی ڈوب جائیں گے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ پوری امت کی صلاح و فلاح اس کے اندر ہے کہ گناہگار کے ہاتھ کو پکڑو. اگر نہیں پکڑو گے تو گناہگار اگر اپنے گناہ کی سزا میں عذاب الہی کا مستحق ہوگا تو یاد رکھو جب عذاب الہی اترے گا تو صرف گناہگار ہی اس کی لپیٹ میں نہیں آئے گا، وہ جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ڈوبے گا، وہ بھی برباد ہوگا.
اسی لیے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اے لوگوں اس فتنے سے، اس عذاب الہی سے ڈرو، جب اترے گا تو صرف گناہگار ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جو گناہ نہیں کرتا تھا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ میرے بھائی، اصلاح معاشرے کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی ایک طبقے کا ہے، نہیں، ایک طبقے کا نہیں ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اللہ کے نبی کے حکم کو، ایک جانتا ہے یا 1,00,000 جانتا ہے، جتنا جانتا ہے اس کے اوپر یہ فرض عائد ہے کہ وہ دوسرے تک پہنچائے، اس کو اچھائی کا حکم دے، اس کے ہاتھ کو پکڑے، برائی سے بچائے۔ یہ ہر آدمی کا فرض ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہر طبقے نے اس کو چھوڑا ہے۔ علماء امت کو اللہ نے سمجھ دی ہے، اسی لیے وہ امت کے ہاتھ کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ علماء کے اوپر یہ ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ میں ایک مرتبہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں چلا گیا، مجھ کو جمعیت علماء نے بھیجا حیدرآباد، اورنگ آباد ایک شہر تھا، میں علماء کی بات کہہ رہا ہوں، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جلسے اصلاح معاشرے کا کام نہیں کرتے۔ جلسے میں آدمی آتا ہے، تقریر سنتا ہے، ایک آدمی کی نہیں 10 آدمیوں کی تقریر سنتا ہے، اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، کچھ باتیں یاد رہتی ہیں 2 4 5 10 دن، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اصلاح معاشرے کا کام جب ہوگا جب ہر جگہ سمجھدار قوم کا درد رکھنے والے دلوں کو جمع کر کے بات کی جائے گی، انجمنیں بنائی جائیں گی، ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ وہ جتنے متحرک ہوں گے، چاہے برادری کی سطح کے اوپر، چاہے گاؤں میں رہنے والوں کی سطح پر، وہ ہر آدمی کے اوپر نظر رکھیں، کہاں شادی ہو رہی ہے، کہاں بیاہ ہے، کہاں خوشی ہے، کہاں غمی ہے، کس گھر میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کس گھر میں جوان نماز نہیں پڑھ رہے، ان لوگوں کو سمجھائیں تو اصلاح معاشرہ مؤثر انداز میں ہو سکتا ہے، ورنہ جلسے جلوس اصلاح معاشرہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں اورنگ آباد میں اسی طرح کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، بڑے میاں کہنے لگے صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور میں معذرت چاہتے ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے مولانا اصلاح معاشرہ ہو جائے اگر مولانا لوگ اصلاح حال کر لیں۔ وہاں مولانا لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے سب اپنی گردن جھکائے بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ تنہا مولانا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ارے بھائی، آپ کے گھر کا ماحول اندرون خانہ برباد، مولانا کیا کر لیں گے؟ یہ ذمہ داری ہر آدمی کی ہے۔ جو آدمی جانتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر حرام جانتا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے عزیز و اقارب، اس سے روکے۔ اگر یہ کام کرے گا اصلاح حال ہوگی، اور اگر نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا پڑے گا۔ وَمَاذَا عَلِمَ بِمَا عَلِمَ، جتنا تو جانتا تھا تو نے اس پر عمل کتنا کیا تھا۔ میرے بھائی، قانون قدرت یہ نہیں ہے۔ قانون قدرت کیا ہے اسے سمجھو۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ عذاب الہی جب آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا، یہ قانون قدرت ہے، قرآن کے اندر کہہ رہا ہے۔ اور میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک نبی ہے، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، بنو اسرائیل کے نبی ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی امت کے ساتھ، جس امت پر ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا،
وہ لوگ دریا کے کنارے رہا کرتے تھے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا دن خاص جس کو سید الایام کہا گیا ہے وہ جمعے کا دن ہے. یہودیوں کے یہاں عبادت کا دن سنیچر کا دن ہے. عیسائیوں کے یہاں عبادت کا دن اتوار کا دن ہے. یہ لوگ بھی بنو اسرائیل میں سے تھے. ان کو حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مچھلی پکڑتے ہیں, دریا کے کنارے رہتے ہیں, اسی کو کھاتے ہیں, اسی کو بیچتے ہیں, مگر سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے. سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑیں گے. یہ دن عبادت کا ہے, اس میں عبادت کریں گے. اب اللہ کا امتحان ہوا. قرآن کہتا ہے استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم. اب جب سنیچر کا دن آتا تھا تب تو مچھلیاں پانی کے اوپر تڑپتی ہوئی تیرتی ہوئی نظر آتی تھی, مگر پکڑا نہیں جا سکتا, منع کر دیا گیا. اور جہاں سنیچر کا دن غائب ہوا مچھلیاں غائب. اب صبح سے شام تک پکڑنے کے لیے بیٹھے, کسی کے حصے میں کوئی آئی اور کوئی خالی ہاتھ واپس آ گیا. تو بڑے چتر تھے, چالاک تھے. انہوں نے ایک ترکیب سوچی. جو ان کے بڑے لوگ تھے انہوں نے اپنے گھروں کے سامنے تالاب اور حوض کھدوائے, اور اس حوض سے ایک نالا ہر ایک آدمی نے دریا تک پہنچا دیا یا سمندر تک. اب جب تو دریا کا پانی آ کر کے تالاب کے اندر گھس گیا, تالاب بھر گیا. اب جب سنیچر کے دن مچھلیاں اوپر اوپر آئیں تو کچھ مچھلیاں اس نالے کے راستے سے تالاب میں بھی آ گئی. جب تالاب میں مچھلیاں آ گئی دیکھ لیا تو نالے کے منہ کو بند کر دیا. مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا سنیچر کے دن, مچھلی کو چھویا بھی نہیں, مگر اپنے حوض کو تالاب کو بھر لیا مچھلیوں سے. اور جب سنیچر کا دن گزر گیا تو ہفتے بھر تک مچھلیاں پکڑی بھی, کھائی بھی اور بیچی بھی. قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا. اب جو اس امت کے اندر لوگ تھے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک تو وہ جو گناہ کر رہے تھے, مچھلی پکڑ رہے تھے, سنیچر کے دن اپنے تالاب میں بھر لیتے تھے. ایک وہ جو اس گناہ میں شریک نہیں تھے. جو لوگ اس گناہ میں شریک نہیں تھے اس میں 2 طبقے تھے. ایک وہ تھا جو اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا اپنے دروازے بند کر کے. ایک وہ تھا جو روزانہ ان کے پاس پہنچ جاتا کہ ارے اللہ کے بندو کیوں گناہ کر رہے ہو, اللہ کے حکم کا کیوں مذاق اڑاتے ہو. وہ ان کو مارتے تھے, دھکے دیتے تھے, گالیاں دیتے تھے. یہ واپس آ جاتے تھے, اگلے دن پھر پہنچ جاتے تھے. تو 3 طبقے ہوئے. ایک وہ جو مچھلی پکڑ رہا تھا, گناہ کر رہا تھا. ایک وہ جو گناہ گاروں کے ہاتھ کو پکڑنا چاہتا تھا اور گناہ میں شریک نہیں تھا. تیسرا طبقہ وہ جو گناہ میں شریک میں نہیں تھا اور اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا. یہ جو گھر بیٹھنے والے تھے انہوں نے ان سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ارے تم پاگل ہو, تم تو بیوقوف ہو, تمہیں دھکے دیتے ہیں, گالی دیتے ہیں, نکالتے ہیں, تم اگلے دن پھر پہنچ جاتے ہو. ارے چھوڑو ان کے حال پر, جس طرح ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھے رہو. اللہ کا جی چاہے گا انہیں مار ڈالے گا, اللہ کا جی چاہے گا اس گناہ کی سزا میں ان کے اوپر عذاب مسلط کر دے گا. تم کو ہوش نہیں ہے, ہم عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے, تم بھی آؤ اور اپنے گھر بیٹھو, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. تو یہ جو لوگ روز جاتے تھے روکتے تھے, یہ کہنے لگے ارے بھائی کل اگر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں ان کی خبر لی تو ہم عذر تو پیش کر دیں گے, اے اللہ ہم جو کر سکتے تھے وہ تو ہم نے کیا, مگر ان کے دل تو ہمارے قبضے قدرت میں نہیں تھے.
اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور بھئی ہو سکتا ہے ہماری بات ان کے دل میں اتر جائے اور یہ گناہ سے رک جائے تو ہماری تو مغفرت کا سامان ہو جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے 3 طبقے ہوئے، ایک وہ جو گناہ کر رہا تھا، ایک طبقہ وہ جو گناہ نہیں کر رہا تھا، گناہ نہ کرنے والوں میں ایک وہ جو اپنے گھر بیٹھا تھا، ایک وہ جو روز پہنچ جاتا تھا اور روکتا تھا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب پانی سر سے اوپر اتر گیا تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس طبقے کو جو ینہونا، جو گناہ سے ان کو روکتے تھے، ہم نے انہیں تو ایک طرف کر دیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تفسیر ہے کہ وہ جو گناہ کر رہے تھے اور وہ جو اپنے گھروں میں کنڈی لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں کو عذاب میں پیس کر رکھ دیا۔ ان کا کیا قصور تھا یہ جو گھر بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے گناہگار کے ہاتھ کو پکڑا کیوں نہیں؟ قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اور تائید اس کے لیے ہوتی ہے جو گناہگار کے ہاتھ کو پکڑتا ہے۔ اگر گناہگار نہیں مانتا، عذاب الہی اترتا ہے تو اللہ اپنے ان بندوں کی حفاظت کرتا ہے جو ان کی گالیاں کھاتے تھے، انہیں لوٹتے تھے، انہیں گناہ سے پاک کرنا چاہتے تھے، ان کو ایک طرف کرتا ہے۔ اور عذاب الہی جب اترتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے، وہ جو گھروں پر بیٹھے ہوئے نہیں بچتے۔ یہ قانون قدرت ہے، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائی، اصلاح معاشرے کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج جو تباہیاں آ رہی ہیں اصلاح معاشرہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر باپ کی زندگی خراب ہے، اولاد کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ اگر وہ منکر کو منکر اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے تو کیا اولاد گناہ کو گناہ سمجھ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء حق اس سلسلے کے اندر فکر مند ہیں۔ یہ موضوع اسی لیے رکھا گیا ہے، آپ کو اسی لیے بلایا گیا، جمع کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ موضوع صرف تقریر کا ہے، یہ موضوع صرف علماء کا ہے۔ صحیح ہے، علماء پر اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو حلال و حرام کا علم جتنا دیا ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن فرض ہر اس انسان کا ہے جس کے پاس علم نبوت کا ایک بھی مسئلہ اگر ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق سنوارے اور دوسرے کی زندگی کے اندر اتارے اور اس کے ہاتھ کو پکڑے۔ اگر وہ منکر کو دیکھے گا خاموش رہے گا، اپنے اولاد کو دیکھے گا بے نمازی ہے خاموش رہے گا، اپنی اولاد کو دیکھے گا منکر کر رہا ہے خاموش رہے گا، خدا کے عذاب سے ڈرے۔ اگر پیمانہ صبر لبریز ہوگا تو تنہا گناہگار نہیں، وہ جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ بھی لپیٹ میں ہے۔ قانون قدرت یہی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس عذاب الہی سے بچو جو آئے گا تو تنہا گناہگار کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، جو گناہ نہیں کر رہا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اس کو سمجھنا چاہیے، اصلاح معاشرے کی فکر کرنی چاہیے، اصلاح معاشرہ کرنا چاہیے، ورنہ تو جو دن بھی مشکات نبوت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ روشنی جو رسول اللہ کی ذات والا صفات سے نکل رہی تھی وہ مدھم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کس طرح پکڑی جائے گی، کس طرح یہ امت باقی رہے گی اس نہج اور ڈگر کے اوپر جس پر رسول اللہ نے ڈال کر گیا ہے۔ اب تو کوئی دوسرا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، یہ مسئلہ اہم ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے امت کو ترغیب کی ہے
اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے. تنہا عالم دین کا فرض نہیں ہے. باپ جتنا جانتا ہے حلال و حرام کو بچے کو اس کے اوپر لے کر چلے. نہیں جانتا عالم دین کے پاس بیٹھ کر علم نبوت کو حاصل کرے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کتابیں پڑھے، لیکن حلال و حرام کو سیکھے، سمجھے، اپنے گھر کے اندر جا کر کے حلال کو دلوں میں اتارے اور حرام سے اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو پاک کرے، اپنے اڑوس پڑوس کی فکر کرے، تب اصلاح معاشرہ ہوگا، ورنہ اصلاح معاشرہ نہیں ہے. اور نہیں ہوگا تو میرے بھائی یہ بڑی خراب بات ہے. جو کچھ بنو اسرائیل کے اندر ہو چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیار رہنا چاہیے، میری امت کا بھی انجام وہی ہوگا اگر اس ڈگر کو چھوڑ دے گی امت جو ڈگر رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. میرے بھائی یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کا تھا. میں تو کئی رات کا جاگا ہوا ہوں اور مستقل آج جو صبح 5 بجے سے میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو شام کو 5 بجے حضرت مولانا کی خدمت میں اترا ہوں. حضرت مولانا ہی کے حکم میں تعمیل میں آیا تھا. میرے بھائی دوسرا مسئلہ ہے، ابھی قومی تنظیم کے ایڈیٹر جی ہاں فرید صاحب یہ فرما رہے تھے، ہم علماء امت نے کبھی بھی علوم عصریہ کی مخالفت نہیں کی ہے. ہم نہیں کرتے ہیں علوم عصریہ کی مخالفت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علوم عصریہ بھی ہماری ضرورت ہے. مسلمان کو بہترین سے بہترین مسلمان ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بہترین سے بہترین انجینئر کی ضرورت ہے، مسلمان کو بہترین سے بہترین پروفیسر کی ضرورت ہے. ہم ہرگز علوم عصریہ کے مخالف نہیں ہیں. جمعیت علماء کی تو یہ تحریک رہی ہے کہ لوگوں کو ابھارا جائے، مسلمانوں سے کہا جائے کہ وہ اپنے بہتر سے بہتر کالج کھولیں، بہتر سے بہتر اسکول کھولیں. اور الحمدللہ مسلمانوں کے اقتصادی حالات جیسے جیسے بہتر ہوئے مسلمانوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے. لیکن ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ علوم عصریہ بغیر علوم نبوت کے کچھ نہیں. اگر مسلمان اپنے آپ کو سچا پکا مومن بنا کر ڈاکٹر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، اور العین وہ مسلمان قابل تقلید ہے، وہ مسلمان سچا پکا مومن ہے. لیکن آدمی عقیدہ اسلامی سے ناواقف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے نادان، اگر وہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی بن گیا، انجینئر بھی بن گیا، وہ اپنی دنیا کو چاہے چند پیسوں میں آباد کر لے مگر اس کا انجام خراب ہے. ہمارا علم دین سے واقف ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کھولو اسکول، بناؤ بچوں کو انجینئر، بناؤ بچوں کو پروفیسر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہر اسکول کے اندر ایک پیریڈ اور ایک مضمون اسلامیات کا رکھو. بچے کو ایمان سکھلاؤ، بچے کو بتاؤ ایمان ہے کیا، بچیوں کو بتاؤ کہ تم مسلمان ہو. نہیں بتاؤ گے تو تمہاری بچیاں تمہارے گھروں کے اندر نہیں رہیں گی اور نہیں رہ رہی ہیں، نکل رہی ہیں. دیکھو شہروں کے اندر جا کر کے حالات، جن خاندانوں کی عفت و آبرو کی قسم کھائی جاتی تھی آج ان کی لڑکیاں کہاں ہیں. قصور ماں آپ کا ہے. انہوں نے بچیوں کو تعلیم نہیں، تم ہو کون، تمہارا ایمان کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے. قوم کے ہاتھ کو صرف عصری تعلیم سے نہیں پکڑا جا سکتا جب تک ان کے دل و دماغ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں اتارو گے. اور یہ چیز عالم دین کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو تم اگر خود اپنے گھروں کے اندر اس
اسلامی ماحول کو پیدا کرو گے تو تم اپنی اولاد کے ہاتھ کو پکڑ سکتے ہو، نہیں پکڑ سکتے۔ میں چند روز ہوئے انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، عصر کے بعد بیٹھ گیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں بچہ کس طرح سوچتا ہے۔ ایک عالم دین بھی بیٹھے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بات کرنے لگے، کہنے لگے مجھ سے، پاکستان کے عالم تھے، عالم دین کہنے لگے کہ پاکستانی کمیونٹی کا ایک بچہ، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ایک بچہ جس نے حفظ قرآن بھی کر لیا تھا اور حفظ قرآن کرنے کے بعد وہ چرچ کے اس اسکول میں جا کر داخل ہو گیا جہاں پوپ بنتے ہیں، پادری بنتے ہیں، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھا۔ وہاں عام طریقے پر چونکہ تعلیم ہر بچے کے لیے، بچی کے لیے لازم ہے، اس لیے ہر بچہ اسکول جاتا ہے، لیکن جب اسکول سے آتا ہے مائیں اس کو کھانا کھلاتی ہیں اور ایک ایک مسجد کے اندر 700 1000 1200 بچے، ہر طرف سے مائیں بچوں کی انگلیاں پکڑ کر لاتی ہیں اور لا کر کے مسجد میں تھا۔ امام صاحب ایک ایک مسجد میں 20 15 30 لوگ ہیں جو پڑھاتے ہیں قرآن اور دینیات کو۔ صبح سے 3 بجے تک اسکول یا 2 بجے تک، اس کے بعد کھانا کھا کر کے بچہ آتا ہے، اگر بڑا دن ہوتا ہے عصر کے بعد واپس جاتا ہے، نہیں تو عشاء کی نماز تک یہی رہتا ہے۔ اس بچے نے اسکول کی تعلیم مکمل کی، حفظ قرآن کر لیا 5 سال کے اندر، اور اس کے بعد منحرف ہو کر چلا گیا اور جا کر کے پوپ بننے کے لیے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ کہنے لگے مجھے بہت پریشانی ہوئی، میں نے کہا بھائی مجھے ملاؤ اس بچے سے۔ کہنے لگے صاحب وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے، اور اسکول کی طرف سے پابندی ہے کہ اگر بچہ نہیں ملنا چاہتا ہے تو ہم کوئی زبردستی ماں باپ بھی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اچھا بھائی اس کے کسی ساتھی کو اور دوست کو پکڑو، میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ترکیب ٹھیک ہے، ایک دوست کو لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم اس سے ملو اور اس سے بات چیت کرو اسلام کے بارے میں۔ کہنے لگا میاں جی میں تو خود نہیں جانتا اسلام کے بارے میں کیا اس سے بات چیت کروں گا؟ کہنے لگے میں نے اس کو کچھ سکھلایا، اس نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں اسلام میرے مذہب کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے تو میں نہیں تم کو بلاؤں گا، مجھ سے مت ملو۔ اس نے آ کے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ تم اس سے یہ کہو کہ میں تو خود جس طرح تو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا، میں تو تجھ سے صرف اتنے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، ملنے آنا چاہتا ہوں، اور جب تمہارے درمیان میں کچھ الجھ پیدا ہو تو تم اس سے کہنا کہ بھائی ہوا کیا، کیوں آیا۔ اس نے بات چیت کی، طے ہو گیا کہ بھائی تم فلاں دن آؤ۔ یہ پہنچ گیا وہاں، تھوڑی دیر ہنسی مذاق ہوتی رہی، جب کچھ قربت ہوئی اس نے کہا اچھا ہوا کیا یہ؟ تو اب وہ کھلا اور اس نے بتایا کہ میں روزانہ اسکول سے آتا تھا، ماں مجھے کھانا دیتی تھی، باپ آ جاتا تھا، گھر دور تھا، ماں مجھے لے کر کے مدرسے تک نہیں آ سکتی تھی، باپ آتا تھا مجھے گاڑی میں بیٹھالتا تھا اور میاں جی کے پاس لا کے چھوڑ دیتا تھا۔ میں وہاں عصر کی نماز پڑھتا تھا، مغرب کی نماز پڑھتا تھا، سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا تھا، عشاء تک رہتا تھا۔ 5 سال میں نے اسی طرح کیا ہے، روز باپ لاتا تھا اور شام کو وہ مجھے لے کر کے گھر آ جاتا تھا۔ میں وہاں 3 نمازیں اور 2 نمازیں پڑھتا تھا۔ 5 سال تک میں تو نمازیں پڑھتا رہا، میرے باپ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ مجھے وہ دین نہیں چاہیے جس میں اولاد کے لیے تو پابندی ہے اور باپ بالکل آزاد ہے، میرے چھوڑ دیا اسلام کو۔ دیکھیے اولاد کس طرح سیکھتی ہے۔ گھر کا ماحول اگر خراب ہے، آپ یہ سمجھے کہ مولانا صاحب کے پاس اولاد کو لا کر کے گھنٹے 2 گھنٹے میں کوئی ان کے پاس جادو کا ہاتھ ہے، وہ سر کے اوپر پھیریں گے اور بچہ متقی پرہیزگار ہو جائے گا، غلط ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے ہاتھ کو پکڑیں، ان کو راہ راست پر لے کر چلیں، آپ جو چاہے تعلیم دیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر آپ اپنے گھر کے ماحول کو درست کرو۔
اور اگر گھر کا ماحول درست نہیں ہوگا تو آپ یاد رکھیں کہ آپ اولاد کے ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتے. میرے بھائی گھر کا ماحول تو برباد ہے. کئی آدمی ہیں جو کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میرے گھر کا ماحول ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کہہ سکتے تو امت کے ہاتھ کو بول. یہ مولوی بیچارہ کیا کر لے گا مسجد کے اندر مدرسے کے اندر بیٹھ کے؟ کیا طاقت کیا ہے اس کے پاس؟ آپ کو اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تب آپ علوم عصریہ کو لے کر چلے. چشمے ماں روشن، دلے ماں شاد. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اسکول کی تعلیم بھی دو، یہ نہیں کہتے کہ جہاں اسکول کی تعلیم ہو رہی وہاں دین کی تعلیم بھی دو. مسلمان بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کرو، بچیوں کے اندر کہ تم ہو کون، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارے لیے جنت ہے جہنم ہے تمہارے سامنے، تم کیا کرو گے